كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ آج ہم اس جگہ پر جس پاکیزہ نیت کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں وہ ایک شخص کی نئی زندگی کا آغاز ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے بابرکت نام سے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمت کو شامل فرما دیتا ہے. علماء کرام میں لکھتے ہیں کہ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے تاکہ اس میں برکت ہو جائے. اب آپ یہ دھیان کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں، یہ جو سارا اہتمام آج اس ہمارے بھائی نے کیا ہے یہ اس نیت سے کیا ہے کہ اس کی زندگی کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے نئی زندگی کا، اللہ کریم کے بابرکت نام سے اس کا آغاز ہو اور اس میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو. علامہ احمد ساوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس لیے بھی شروع کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید کو، اپنی پاک کتاب کو، اپنے پاک کلام کو اسی سے شروع فرمایا ہے. تو جس چیز کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. ہمیں یہ پیروی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام کو اسی بابرکت نام سے شروع فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ہر سورت کے آغاز میں یہی ہے. قرآن کی ہر سورت کے آغاز میں یہی ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پہلے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیتے تو کوئی انہیں مسئلہ تو نہیں تھا نا، لیکن ہر شروع کے آغاز میں، ہر سورت کے آغاز میں اس کو رکھا. وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر سورت میں ایک نیا باب ہے، ایک نیا جہان ہے، اور جب تم اس جہان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے قرآن حکیم کو کھولو تو بار بار میرا نام لے کر شروع کرو تاکہ تمہیں برکتیں حاصل ہو. تو اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے کہ اللہ کریم اس شخص کی نئی زندگی کے نئے باب میں اپنی برکتیں شامل فرما دیں. تو آج کے اس عنوان کے تحت جو آیت مجیدہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس میں میرا مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو ایک کام بہت زیادہ کرو. میرے مالک وہ کیا کام ہے جو ہم بہت زیادہ کریں؟ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ مجھے دن اور رات میں ہر وقت یاد رکھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ آپ سے، ایمان والوں سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اللہ کو بہت یاد کریں. اب یاد کیسے کرنا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں خوشی آئے تب بھی اللہ یاد آئے، جب انسان کی زندگی میں غم آئے تب بھی اللہ یاد آئے. تو یہ بات سمجھ آتی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جو ایمان والے ہوتے ہیں، جنہیں ایمان کی دولت اللہ نصیب فرما دیتا ہے، ان کا ایک کام بہت اہمیت والا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو ہر لمحے یاد کرتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. ہونے کو یہ بھی ہو سکتا تھا
کہ ہم یہاں پہ کوئی کنجر خانہ رکھ لیتے، لیکن اس شخص کو اللہ نے توفیق دی اور ایک اچھے کام سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اللہ توفیق دے اور ہم اس کے بابرکت نام سے اپنے کام کا، اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا آغاز کریں، کیونکہ ہم نے رسول اقدس سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ اللہ کے بابرکت نام سے کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں خود شریک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں خود آسانی فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے یاد کرنا ہے کہ جب تجھ پر دکھ کی گھڑی آئے تب بھی اللہ یاد آئے، جب تجھ کو خوشیاں ملیں تب بھی اللہ یاد آئے۔ یہ نہ ہو کہ تو خوشیوں میں اللہ کو بھول جائے اور دکھ میں اس سے مایوس ہو جائے یا نا امید ہو جائے۔ نہیں، دکھ میں تو نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے کہ وہی ہے جو تجھے اس دکھ سے نکال سکتا ہے، اور خوشی میں تو نے اللہ کو اس لیے یاد کرنا ہے کہ یہ خوشیاں اس کی عطا کرتا ہے، اس کو یاد کر تاکہ تیرا شکر شمار ہو۔ اگر تو اس کو یاد نہیں کرے گا تو اس کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تو یاد کرے گا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ مچھلی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ مچھلی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ مچھلی کیا ہے؟ مچھلی رہتی تو سمندر میں ہے، پانی میں ہے، پانی کا جانور ہے، لیکن اگر مچھلی کو موت آ جائے تو سمندر کیا کرتا ہے؟ اس کو اچھال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، مچھلی ہے جانور، جانور بھی پانی کا ہے، پانی میں ہی رہتا ہے، ساری عمر اس کی پانی میں گزر گئی، سارے سانسیں اس کی پانی میں گزری، جتنی زندگی تھی اس کی پانی میں گزری۔ مچھلی ہے پانی کا جانور، رہتا بھی پانی کے اندر ہے، لیکن اگر مچھلی کو موت آ جائے تو وہی سمندر جو اس کو سنبھالے ہوئے تھا وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے، ایک مثال ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اس کو آپ سے کوئی چیز، کوئی غرض نہیں ہے، وہ بے غرض ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں، اگر آپ اسے یاد کرتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی چلتی رہے گی۔ اگر آپ اسے یاد نہیں کریں گے تو آپ کا اسے کوئی شمار نہیں، بے غرض ہے، بے نیاز ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زندہ ہو، جیسے کوئی مردہ ہو۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرے اسے ہم کہتے ہیں زندہ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں مردہ۔ یہ ساری مخلوق اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کی زندگی سلامت رہے گی، اگر آپ اس کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں، آپ اللہ کو ہر لمحے یاد رکھیں، ہر پل یاد رکھیں، اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں، اپنے غموں میں یاد رکھیں۔ یہ اللہ ہے، ہاں یہ اللہ ہے جو آپ کے غموں کو بدل دے گا خوشیوں میں، جو آپ کے نقصانات کو بدل دے گا نفعوں میں۔ لیکن یہ تعلق بنانا بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سے اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مالک جس کو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو یاد کرنا، آپ کے فرائض میں شامل ہے اس کو یاد کرنا، وہ آپ سے چاہ رہا ہے، اس نے خود فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو ایمان والے ہوں گے وہ مجھے بہت یاد کریں گے۔ یعنی اللہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو یاد کریں۔ اگر آپ اس کو یاد نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے آپ فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ نہیں نا۔ جب اللہ آپ سے یہ چاہ رہا ہے، آپ کا خالق اپنی مخلوق سے یہ چاہ رہا ہے کہ میری مخلوق مجھ کو یاد کرے، تو آپ اپنے خالق کو جب یاد نہیں کریں گے تو آپ اپنے مخلوق ہونے کا حق ادا نہیں کریں۔
حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خالق کو یاد رکھیں. آپ اس کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد کرے گا. آپ اس کو یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد کرے گا. آپ اس کو یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد کرے گا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں ایک نبی پاک کی ایک حدیث سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اذا ہوا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرنے لگتا ہے. رسول پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. آپ ذکر کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ ذکر کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ ذکر کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اب اللہ نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا، جو مجھے یاد کرے گا، میں اسے یاد کروں گا. ایک حدیث قدسی ہے جس میں میرے مالک نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بے، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو میرے متعلق وہ گمان رکھتا ہے. اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے نفس سے، اپنی زبان سے، تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں. جب وہ محفل سجا کر، جیسے ابھی ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے ہو کر، جب وہ محفل سجا کر میرا ذکر سجا کر بیٹھ جاتا ہے تو میں بھی محفل سجا کر اس کا ذکر کرتا ہوں. پر جو محفل میں سجاتا ہوں وہ قدسیوں کی ہوتی ہے، وہ پاکوں کی، اور وہ اس محفل سے بہتر ہے جو اس نے سجائی. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ذکر وہاں ہو؟ اگر چاہتے ہیں ذکر ہو تو پھر اللہ کو یاد کیجیے. اللہ اسے ہی یاد رکھتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. ایک بار نا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس پہ، اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اسے یاد رکھتا ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے. اللہ اس کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب میں یہ بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس پر ایک شخص کو کھجلی ہوئی اور اس نے اٹھ کر یہ سوال کیا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے کہ یا حضرت یہ نعرہ جو بلند ہو رہا ہے حق فرید یا فرید، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس سے کہا کہ تو نے قرآن حکیم فرقان مجید نہیں پڑھا؟ اللہ نے اعلان فرمایا ہے، اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا. اب جب تک بابا فرید سائیں کی عمر مبارک تھی، آپ کی زندگی تھی، آپ کی صحت تھی، آپ نے اللہ اللہ کی. اب اللہ اپنی شان کے مطابق پورے جہان سے فرید فرید کرے. جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرتا ہے. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس شخص سے کہا کہ جب تک فرید کی زندگی تھی، چاہے وہ 60 سال کی تھی، چاہے وہ 70 کی تھی، چاہے وہ 90 برس کی تھی، چاہے وہ 100 سال کی تھی، جتنے لمحے فرید نے اس دنیا میں گزارے، جتنی سانسیں بابا فرید سائیں نے اس دنیا میں گزاری، اس لمحے کے دوران، ان سانسوں کے دوران، اس زندگی کے دوران فرید نے اللہ اللہ کا ذکر بلند کیا. اب یہ اللہ ہے جو اپنے بندے کا ذکر اپنی مخلوق سے کروا کر بتا رہا ہے کہ جو مجھے یاد رکھتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حق سچیار، حق سچیار، سچیاری دربار شاہ شریف. اس بات کے بعد آپ پر یقیناً یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ کو گزرے کتنا وقت گزر گیا ہے.
حضور غوث پاک کو دنیا سے گزرے کتنا وقت گزر گیا ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو گزرے کتنا وقت گزر گیا ہے، حضرت سخی ثابت سچیار کو گزرے کتنا وقت گزر گیا ہے، لیکن یہ شخصیات، یہ اللہ والے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، جنہوں نے اللہ کا ذکر بلند کیا، آج بھی ہمارے دلوں میں ویسے ہی زندہ ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، تو یہ اپنی زندگی کے دوران اللہ اللہ کرتے رہے۔ اب اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی مخلوق سے ان کے نعرے لگوا رہا ہے۔ وہ یہ کہے کہ ولیوں کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں، ولیوں سے پیار لوگ کیوں کرتے ہیں، مخلوق ان کے در پر کیوں جاتی ہے، لوگ جہاں جا کر حاضری کیوں دیتے ہیں، تو ان کو کہنا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے کہ جو اسے یاد رکھتا ہے اپنی زندگی کے دوران، اپنی سانسوں کے دوران، اللہ اسے یاد کرواتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے اللہ اللہ کی، اب اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی مخلوق کا دل ان کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ مریم میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، قریب ہے کہ اللہ انہیں اپنی محبت سے نواز دے۔ اب یہ اللہ نے انہیں اپنی محبت سے نواز دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اللہ کی ہے۔ اب اللہ اپنی محبت سے نواز دے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ کسی شخص سے پیار کرنے لگتا ہے تو حضرت جبریل امین کو آواز دی جاتی ہے، انہیں اللہ بتاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ کو پیارا ہو گیا ہے، وہ میرا محبوب ہو گیا ہے، جاؤ جبریل اعلان کر دو، بتا دو جہان کو کہ فلاں شخص سے مجھے پیار ہو گیا ہے، وہ میرا محبوب ہو گیا ہے۔ جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان میں ندا دیتے ہیں، آسمان سے بات چلتی ہے، زمین میں پھیل جاتی ہے، زمین سے بات چلتی ہے، تمام مخلوقات تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہو گیا، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ محبوب جہاں بیٹھا ہوتا ہے، جہاں اس نے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں، چاہے وہ داتا صاحب ہوں، چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے وہ بابا فرید ہوں، چاہے وہ حضرت سخی ثابت سچیار ہوں، چاہے وہ سلطان باؤ ہو، جہاں اس اللہ کے محبوب نے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی تمام مخلوق کا دل اس ڈیرے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صلہ کیوں ہے؟ یہ صلہ اس لیے ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے دوران اللہ اللہ کی، آج اللہ اپنے کرم سے، اپنی شان کریمی سے اس کا اجر لوٹا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کو۔ تو آپ کو چاہیے اگر آپ اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں سے تعلق بنانا سیکھیں۔ اب قرآن حکیم فرقان مجید میں یہ بات بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنی ہوگی، اصحاب کہف والی، کہ وہ ایک کتا تھا، وہ ان نیکوں کے پیچھے چلنے لگا، وہ ان نیکوں کے ساتھ ہو لیا، وہ ان نیکوں کے ساتھ ہو لیا، وہ ان نیکوں کے ساتھ ہو لیا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، ان کی نسبت میں آ گیا، ان کے تعلق میں آ گیا، ان کے ساتھ ہو لیا، ان کے ساتھ ہو لیا، اس نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، تھا کتا، تھا نجس، لیکن اللہ نے اس پہ کرم کیا کیا کہ اپنے پاک کلام کا حصہ اس کے واقعے کو کہ جب آپ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ والوں سے تعلق بنا لیتے ہیں، ان لوگوں سے تعلق بنا لیتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں، تو اللہ کیا کرم فرماتا ہے کہ ان کی نسبت کے صدقے سے آپ کے دل کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ خالی کاسا میرا بھرنا، میں فقیر ہوں تمہارا، یہ ایک شعر ہے جس میں غوث پاک سے التجا کر رہا ہے شاعر کہ یا غوث پاک نظر کرم خدارا،
یا غوث پاک، یا غوث پاک، نظر کرم خدارا، خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ اب جب کاسے کی بات آتی ہے تو جو ہمارے لوگ عام فہم ہیں ان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کاسا وہ ہوگا جسے ہم کشکول کہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم خیرات مانگنے کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ کوئی فقیر ہوتا ہے نا تو وہ کاسا اٹھا کے کسی کے دروازے پہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر صدا دیتا ہے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ اس کاسے میں کچھ ڈال دو۔ تو لوگ جو عام فہم ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ اس کاسے کی بات ہے جو کشکول فقیر لے کے چلتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ اس کاسے کی بات ہے جو اللہ والے ہی بھر سکتے ہیں۔ یہ اس کاسے کی بات ہے، یہ اس دل کی بات ہے جو آپ کا خالی ہے، جو زنگ آلود ہے۔ اگر آپ کسی ذکر والے سے، اللہ والے سے تعلق بنا لیتے ہیں تو یہ جو زنگ آلود ہوتا ہے اس سے زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ کو یہ خوشبو آنا شروع ہوئی تو آپ اس جانب چلنے لگے جدھر سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے بہت ڈھونڈا، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اچانک آپ کی نظر پڑی کہ سامنے ایک شخص تھا، وہ آ رہا تھا، خوشبو اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوتا جا رہا تھا خوشبو زیادہ ہوتی جا رہی تھی، وہ جتنا قریب آتا جا رہا تھا خوشبو کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہ جتنا قریب آیا اتنی خوشبو زیادہ ہو گئی۔ تو خواجہ امیر خسرو اس کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشد کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے لیکن میں آس پاس کہیں اپنے مرشد کو دیکھ نہیں پا رہا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تیرے مرشد کی بارگاہ میں سے ہو کے آ رہا ہوں، میں ان سے مل کر آ رہا ہوں، مجھے ان سے کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا، میں ان سے ملنے گیا تھا، میں ان سے مل کر واپسی آ رہا ہوں۔ تو وہ حاجت لینے گیا تھا، جس حاجت سے گیا تھا مرشد نے اپنا کرتا عطا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی دیوانہ تمہیں مل جائے گا، وہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا، تم یہ کرتا اس سے لے لے۔ تو خواجہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو خواجہ صاحب نے پوچھا، ہاں بھئی خواجہ امیر خسرو ہیں، تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو وہ شخص گویا ہوا بولا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس کوئی